ٹاؤن کے لیے جنرل کونسلر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا، بہت بہت شکریہ۔ ہم سارے بھائی بلدیات الیکشن آ رہے ہیں 2022 جو 31 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب بھائیوں نے زیادہ سے زیادہ ووٹ پول خود بھی کرنا ہے اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے جو دوست ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، سب کو فورس کرنا ہے اور سب سے ووٹ دلوانی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ نے سب نے بلے کے نشان پہ تھپا لگا کر 31 دسمبر کو ہمارے پورے پینل کو کامیاب بنانا ہے۔ اور ہمارا جو پورا پینل ہے الحمدللہ اخلاق مہربان صاحب کی قیادت میں نوجوان پینل ہے اور خدمت کرنے والا پینل ہے اور عوام کا درد رکھنے والا پینل ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ترلائی کے کسی میدان میں، اسلام آباد کے کسی میدان میں، پاکستان کے کسی بھی میدان میں آپ ہمیں اپنے شانہ بشانہ دیکھیں گے، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ گھر میں انتظامیہ کا، وائس چیئرمین صاحب، وقار رشید صاحب، خلیل بھائی اور ان کی جتنی بھی برادری ہے، سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا اتنا اچھا استقبال کیا اور اتنی عزتوں اور محبتوں سے نوازا۔ اور اسی طرح آپ نے 31 دسمبر کو اسی محبت اور جذبے کا اظہار کرتے ہوئے بلے کے نشان پہ تھپا لگا کر ہمارے پورے پینل کو کامیاب بنانا ہے۔ بہت شکریہ۔ وعلی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق جناب چودھری وقار رشید، وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ، چودھری خلیل صاحب، جناب چودھری خان عبدالرشید صاحب، چودھری منیر نمبردار صاحب، جناب ہر دل عزیز سماجی اور سیاسی شخصیت، ترلائی کی جان، ترلائی کی پہچان، جناب چودھری شان نمبردار صاحب، جناب چودھری مشتاق حسین نمبردار صاحب، جناب چودھری پرویز اختر صاحب کھڑے ہیں، جناب چودھری محمد اکرم صاحب، جناب چودھری محمد اسلم صاحب، جناب خان عبدالرحمان خان صاحب اور باقی بھی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہ اتنے پیارے پنڈال کا اہتمام کیا، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی محبتوں اور پیار سے نوازا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی یہ پروکار تقریب بسلسلہ انتخابات بلدیاتی 2022 جو کہ 31 دسمبر کو ہونے ہیں، یوسی 41 ترلائی میں یہاں پر دو پارٹیوں کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے۔ وہ ایک ہے ہماری پارٹی جو پی ٹی آئی سے ہے، باقی ہے دوسری نون سے، جن کے ساتھ جو ہمارے حریف ہیں۔ جیسے کہ پہلے ہمارے جو کونسلر صاحب ہیں واجد رفیق صاحب، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ مجھے تو جو ہمارا پینل ہے اس میں آپ کو ہر علاقے سے، ہر کمیونٹی سے بندہ ملے گا۔ ہمارے جو واجد خان صاحب رفیق صاحب ہیں یہ پٹھان ہیں اور ہم نے ان کو یہاں سے ملک ٹاؤن سے منتخب کیا۔ جناب ہمارے ملک ذیشان صدر صاحب، ان کو ہم نے نمائندگی دی یونیورسٹی ٹاؤن سے۔ جناب ملک زہیب صاحب ہمارے یوتھ کونسلر ہیں، وہ بھی آؤٹ آف سٹی سے ہیں۔ ہمارے امین بسی صاحب ہیں، وہ بھی آؤٹ آف سٹی سے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ، کچھ غیر مقامی، لیکن یہ جو تعصب دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے، کل ہمارے ایک دوست نے جو ہمارے حریف ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی والے باقی لوگوں کو مہاجر سمجھتے ہیں۔ بھائی مہاجر تو آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے 5 سیٹیں ایک حویلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے تو کسی کو سیٹ دی نہیں ہے، نہ آپ نے کسی کو اپنے اس قابل سمجھا ہے کہ کوئی الیکشن لڑے آپ کے ساتھ۔ آپ کا یا تو کسی نے ٹکٹ لیا ہی نہیں ہے یا تو آپ نے خود کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔
ہم نے تو ہر جگہ سے ہر کمیونٹی سے بندے لیے ہیں. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ یہ جو تعصب ہے مقامی اور غیر مقامی، جو لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، جو ملک ٹاؤن میں ہوئے، سردار ٹاؤن میں ہوئے، گوری گارڈن میں ہوئے، ہمارے کسی بھی آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں جو آباد ہو گئے، جیسے ہم ویسے وہ، ہم میں کوئی فرق رہا ہی نہیں. ہم ایک فیملی ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ سیاست میں آنے کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہماری پچھلے ادوار میں محرومیاں تھیں، جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے گئے بدقسمتی سے، ان کو اپنے حق لینا اور اس کو اس یوسی میں یوٹیلائز کرنا، ہمارا تو یہ مشن ہے اور اس جذبے کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں. اور باقی کل ایک جگہ یہاں پر میٹنگ تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مزدورہ ٹاؤن میں، مزدور آباد میں کچھ قبرستان کا بھی انہوں نے اعلان کیا، کچھ جنیجو کالونی میں انہوں نے اعلان کیا. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ مزدور آباد میں لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کریں، جنیجو کالونی میں لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کریں، آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہ ہے ہی قبرستان. جہاں پر آپ کے شیڈ بنے ہوئے وہ ہے ہی قبرستان. بچہ جانتا ہے کہ آپ کے جہاں پر رہائش ہے وہ قبرستان کے اوپر ہے. آپ نے جو گلیاں بنائی ہیں وہ قبرستان کے اوپر ہے. آپ کی تو جان، آپ کا مال جہاں سے کما رہے ہو قبرستان سے آپ مال کما رہے ہو اور لوگوں کو وعدے کر رہے ہو جی ہم قبرستان دیں گے. پہلے اپنے مکان کراؤ، اس کو بازار قبرستان کرو. تو یہ جو آپ جو لوگوں کے ساتھ PC1 کی آپ نے باتیں کی، آپ نے گلیوں کی باتیں کی، آپ نے پانی کی باتیں کی، ہمارے قائد جناب چودھری خلاق عرفان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمیشہ الیکشن میں آنے سے پہلے جب انہوں الیکشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ان کے آپ محلے میں جائیں، آپ اس پچھلے محلے میں جائیں، ان کے رفائی کام، ان کی خدمات، آپ جو ہمارے حریف ہیں ان کے رشتہ دار لے رہے ہیں، ان کے سکے رشتہ دار چودھری خلاق عرفان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سوشل ہیں، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے اور ان کے صرف باتیں. ہم تو پریکٹیکلی کام آلریڈی کر رہے ہیں یہاں پر اس حلقے میں، اور انشاءاللہ ہمارا جو ارادہ اور جذبہ اس یوسی کے لیے اچھے سے بہتر کام کر رہے ہیں. اور باقی انشاءاللہ نعیم صاحب آئیں گے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ہماری گزارش بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ 31 دسمبر کو نکلیں، پورے پینل کو ایک ووٹ، دو ووٹ، دو ادھر دے دی، ایک ادھر دے دی. سب سے بڑی منافقت ہے جو لوگ مانگ رہے ہیں جی ایک ہمیں دے دو، دو انہیں دے دینا. یار کیا جس کشتی میں سوار ہوئے اس کی خیر مانگو. یہ تعصب ختم کرو، اس سیاست کو ختم کرو. یہ تو منافقت ہے. سیدھے سامنے ہو بھائی، ہاں بھائی، یس نو. اگلا کینڈیڈیٹ بھی واضح ہو، اس کو بھی اپنی پوزیشن کا معلوم ہو. یہ نہیں کہ صبح ادھر، شام کو ادھر، صبح ادھر. اس تعصب کو ختم کرو. ٹھیک ہے، اور سامنے واضح ہو جاؤ. 19-20 نہ رہو، پورے 20 کے 20 ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ ہمیں ووٹ کریں، سپورٹ کریں. چودھری سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا پیارا پنڈال سجایا، اور بہت شکریہ جی، آپ نے اتنی ہماری آمد کی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنے پیارے انداز سے ہمارا استقبال کیا. وقاص رشید صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، باقی جو بھی ان کی برادری ہے، جتنے بزرگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام لوں تو کافی ٹائم ہو جائے گا. وقت کی قلت ہے، مغرب کا ٹائم نزدیک ہے، لہٰذا جس موضوع کے لیے بات کرنی ہے ڈائریکٹ اگر وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم بلدیاتی انتخابات 2022 کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. بلدیات کی گہما گہمی ہے، مہینہ 1.5 مہینے سے، بلکہ پہلے ایک دفعہ پیپر جمع ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، دوبارہ جمع ہوئے ہیں. میں آگے وہاں پہ بھی بات کر کے آیا ہوں.
کہ میں جب چودھری اخلاق صاحب کے پاس گیا، سب سے پہلے میری بات چودھری اشفاق مہربان صاحب سے ہوئی کہ بلدیاتی انتخابات ہیں تو ہمیں ان میں حصہ لینا چاہیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ تو ان سے سب سے پہلے مشورہ ہوا، پھر اخلاق صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میری کوئی صحت کے حوالے سے بھی تو اگر اخلاق صاحب ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں ان کے پاس گیا، ہمارا پروگرام بنا الیکشن لڑنے کا، پینل تشکیل دیا گیا۔ وقاص صاحب کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی ان کی ویسے بھی محبت ہے اور بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ہر کام میں، ان کو سلیکٹ کیا۔ یہ مختصراً آپ کے ساتھ تعارف تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے مجھے پہلی ہدایت کی چودھری اخلاق مہربان صاحب نے، وہ یہ تھی کہ ہم نے ترلائی کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ترلائی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یار جب یہ الیکشن شروع ہوتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں آگے پیچھے سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ الیکشن کمپین چل رہی تھی، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، جگہ جگہ پہ ہم جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ میں سے کسی بھائی سارے کافی سارے موجود بھی ہوتے ہیں، نہ کسی جگہ پہ کوئی تنقید کی ہے، نہ ہی کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات کی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مشن ہی نہیں ہے۔ سچی بات اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بلدیات میں آئے اسی لیے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن کام کے لیے تو اس کی وہ ختم ہی ہو گیا کہ یہ علاقے کی ترقی کے لیے ہوگا۔ ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ ہماری آپس میں لڑائی ہے، برادریوں کی آپس میں ٹکراؤ یا برادریوں کے آپس میں مقابلے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن کا بیسک جو مقصد 8 بندوں کے ساتھ دعا خیر کی ہے، آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ 8 صرف دعا خیر ہی کریں گے، ووٹ نہیں پڑے گا۔ باقی جہاں تک کام کا تعلق ہے، پچھلے کام اس لیے آپ کو گنوائے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس حکومت، ہمارے پاس پاور طاقت آئی ہے تو ہم نے کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ترلائی پوری گھوم کے آپ دیکھ لیں، اگر جس جگہ پہ بھی کوئی کام ہوا آپ کو نظر آئے گا، اس کے پیچھے محنت اور کوشش چودھری اشفاق کی نکلے گی، چودھری اخلاق کی نکلے گی، چودھری ساجد رحمان کی نکلے گی، اسی گروپ کی نکلے گی۔ کل آپ فلاں مسئلہ بنا تھا تو آپ نے مدد کی تھی، اگلے دروازے پہ جاتے ہیں ووٹ، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیں گے، ہمارا فلاں مسئلہ بنا تھا تو آپ کو، اور یار آپ 10 روپے کا دودھ کسی کو ادھارا نہیں دے سکتے ہو، آپ لوگوں کی کھاد مدد کرو گے۔ آپ کے گھر کے ساتھ دروازے کے ساتھ دروازے، وہاں پہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ یہ الیکشن کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے اور بلا تفریق۔ لیکن مثال آپ کے علاقے کی اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اگر صرف اس علاقے کو آپ سنبھال لو تو ہم کہیں اور کام کر سکے۔ دروازے کے ساتھ دروازے پہ لوگوں کی اگر مدد نہیں کر سکتے ہو تو پوری یوسیوں کا ٹھیکہ نہ اٹھاؤ، اور جتنا آپ کا قد کاٹ وزن ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جڑے بندے تسے لاہور نہ راہ دسنے پہ اور تسا جی کرایہ نہیں دین لگے، کرایہ تسا کوئی آپ ہی لانا پیسی، لہذا مہربانی کرو جس کمے پر لگے ہیں اسے پر لگے رہن دیو، کم کاج نہیں گل کرو، مثبت گل کرو۔ الیکشن تسا بھی لڑو، جس بندے کی تسا نال ہمدردی ہو سی، جڑا تسا ہی بہتر سمجھنا، جس نے تسا نے کبھی الیکشن ایک مسئلہ آ گیا کہ اصل سچی گل ہی ہے 101 یوسی جو 3 یوسیاں ٹوٹل جڑانا وہ نون لیگ کی چرمین لبے، ٹکٹ کننا کوئی نہیں سا، تسا کی لبی گیا، تسا کو موقع سا، کیونکہ تھوڑا روج ہونا تو ویسے بھی تسا کی کتنی لبی سکنا سا، ٹکٹ نون لیگ نہ کوئی نہیں کننا سا، تسا کی لبی گیا، ڈکلیئرڈ ویسے بھی چور جماعت دی، چلو اپنے لیول نہیں گلہ ہی آسا انہیں کیا کرنا، لیکن یہ آگے چلو الیکشن لڑو، اپنا لوگاں کی دسو جی اسا ایک کم کراسا ہو کراسا۔ میں کہا تھا باغیا جی گل بھائی تایا کہ جتنے وعدے، جتنیاں قسمہ، جتنے PC1 ہو دسنے نہ کہ ایسا منظور کرائی کی دے۔ میں کہا چودھری اخلاق صاحب یہ سا کہ میں دل کرنا میں عمران خان کو چلا کے چھا تسی ہاں مہربانی کر رہا اگلا 5 سالہ پورے ملکے نہیں نکی چاہی دیئے رہا، جتنے لانے لپے پیرس بنائی چھوڑ ساڑے ملکے کی، لیکن یہ صرف وعدے 10
سال نون لیگ نے حکومت رہی 10 سال تک تساں دنیا نہ اور کم ہی کوئی نہیں صبح سلامی شامی سلامی دیالی سلامی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ اور خصوصی طور پر چودھری مشتاق صاحب چودھری شان نمبردار صاحب چودھری خلیل نمبردار صاحب چودھری حاجی بشیر صاحب حاجی رشید صاحب اور چودھری منیر نمبردار صاحب چلو ٹھیک ہے سر تو بھائیوں ہم سب آج الیکشن بلدیاتی الیکشن کے جو 31 دسمبر کو ہے اس کے انعقاد کے لیے اس میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے. بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بلدیات میں کیا کہتے ہیں نا وہ گراس روٹ لیول تک یعنی نیچے تک اختیارات کی منتقلی کرنا ہمارے منشور کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اور آپ کہیں گے کہ اختیارات کی منتقلی کیا ہے؟ بجائے یہ کہ ہم ایم این ایز اپنے ایم پی ایز کی طرف دیکھیں جو آپ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. اور کیسے دیا جائے گا؟ یہ ریپرزنٹیٹیوز جو چودھری اخلاق کی صورت اور ان کے پورے پینل کی صورت ہے ان میں اختیارات دیے جائیں گے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ کو پانی ضرورت ہے, کیا آپ کو گیس ضرورت ہے, کیا آپ کو اسکول کی ضرورت ہے, کیا آپ کو قبرستان کی ضرورت ہے, یعنی جو بھی آپ کی نیڈ ہے وہ ایز اے کمیونٹی کریں. ظاہر ہے 6 کونسلر ہوں گے, یوتھ کونسلر ہیں ہمارے بھائی, کسان کونسلر ہیں, چیئرمین صاحب ہیں, وہ اس یو سی کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہاں پر پانی کا ہے. اور یہ کو میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, صرف فیکٹس اسٹیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پچھلے کوئی نون کے جو 10 سال تھے ان سے پہلے ہم نے کوشش کر کے وہاں پر میں نے اپنی جگہ دی, وہاں پر ٹیوب ویل لگا. وہ ٹیوب ویل راجہ جہانگیر صاحب یہی ہوں گے, میرا چھوٹا بھائی ہے, اس نے اس کے ذمہ لگایا اور ہم نے وہ 3-4 سال ادھر ترلائی کے سب لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ وہ پانی چاہے ہفتے میں 2 دفعہ آتا تھا مگر وہ چلتا رہا. مگر پتہ نہیں آج جو باتیں کرتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے وہ جو ٹیوب ویل تھا اس کو بند کر دیا, ٹرانسفارمر اتر گیا, پائپ ٹوٹ گئے. یعنی ان لوگوں کو فنڈز ہوتے بھی انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ ایک چلتی چیز کو کم از کم بہتر بنا کے لوگوں کو میکسیمم دیں. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کوئی ایک آدھ ٹیوب ویل اور لگا کے یہ منظور آباد کی سائٹ کے اوپر بھی پانی دیں گے, کوئی ٹینکی بن جائے گی, کچھ ہو جائے گا. مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ پچھلے جب ڈاکٹر صاحب کیڈ میں وزیر بھی رہے, اس سے پہلے ایم این اے بھی رہے, مگر ان کی توجہ کبھی بھی نہیں. ہمیشہ دیکھا تو ان کو یا مریم نواز کے ساتھ کھڑے پایا تو یا نواز شریف کے ساتھ. ان کا خیال تھا کہ لوگ تو پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو انڈیویجولی رابطہ کریں, اس لیے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا, وہی جو خوشامد کا کام. مگر بات یہ ہے کہ جو عام آدمی کی تکلیف ہے اس کا بھی تو کسی نے احساس کرنا ہے. آج پتہ نہیں 2500-3000 روپے کا ایک ٹینکر اب غریب آدمی کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ ترلائی کی پچھلی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ آلدو وہاں واٹر سپلائی کی لائن پڑی ہوئی ہے پر اس میں پانی نہیں ہے, تو ٹینکر کے لیے بھی یہاں سے لوگ باہر سے جاتے ہیں. گیس کا مسئلہ جب 93 میں میئر بخاری صاحب کو کہہ کے
اور بڑی کوشش کر کے راجہ واحد صاحب ہوتے تھے اس وقت جی ایم ہوتے تھے اس کے سوئی ناردرن کے یہاں پر, ان کے ساتھ جا کے ہم نے گیس لگوائی. وہ گیس کے پائپ چھوٹے تھے, ان کو ایکسٹینشن مل گئی. اب جو سیریس پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی پریشر نہیں, اب اوپر والی سائڈ پہ تو چل جاتا ہے مگر نیچے سائڈ کے اوپر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے لیے باقاعدہ کو آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا, کوئی ری ڈیزائننگ آف دی پائپ لائن ہوگی. یہ ایک وزیر ہوتے ہوئے کیڈ کے اگر وہ نہیں کر سکے, مگر یقین جانے ان لوگوں تک بات پہنچائی ہی نہیں جاتی. اگر آپ جی ایم تک پہنچائیں کہ بھئی ہم بل بھر رہے ہیں تو ہمیں اگر آپ ایک آلٹرنیٹ لائن بھی دے دیں, یا اس سائڈ کے اوپر پچھلی سائڈ پہ گاؤں کے کوئی آلٹرنیٹ لائن ہو جائے, تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ہمارا پریشر ٹھیک ہو جائے گا اور لوگوں کو گیس کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو بھائیوں بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے سارے کام گنوائے, ہم اسی مٹی میں سے ہیں, اسی مٹی میں جانا ہے ہم نے. یہ گاؤں کے اوپر ہم کچھ کرتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. ایک مٹی کا بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو جو اب ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا ہے اس کی بہتری کے لیے کیا کام کریں. تو آپ لوگوں سے بھی ساری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, تو آپ سر بھی اپنی انپٹ دیں کہ کس کس معاملے میں ہو. سکول میرا خیال ہے ایوب خان کے زمانے میں سکول بنے, تھوڑی بہت اپ گریڈیشن ہوئی. اب سارا بوجھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے, گورنمنٹ کا رول نظر ہی نہیں آتا. ان سکولوں کو دیکھنا, ان کے اندر کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کچھ کرنا, کچھ لوگوں کی انپٹ دینا کہ ان کا لیول کیسے بہتر ہو تاکہ آپ کا بچہ بھی ایک پرائیویٹ سکول سے جا کے کمپیٹ کر سکے. یہ سارے مسائل پہ ہماری نظر ہے, اور باخدا یہ ہمارا اپنا گاؤں ہے, کئی نسلوں سے ہم لوگ سارے آباد ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں کو میں آفرین کہتا ہوں, انہوں نے پھر اپنی کوششیں کی, رابطے کیے, دوڑ کی جتنی حد تک وہ دوڑ کر سکتے تھے, اور انہوں نے بہت ساری ترلائی کے لیے کام کیے. تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے ایک نیا جذبہ لوگوں کو دیا کہ آپ کو ضروری نہیں کہ کسی بندے کے توسط جانا ہے, آپ لوگوں نے ایز اے کمیونٹی ایکٹ کیا ہے. تو آپ لوگ ہمارا ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمیں آگے گائیڈ بھی کرے گا اور ہمیں ساتھ لے کر اس سیٹ کو انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد کوئی تھانہ اور پٹوار کی سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم صرف آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی فلاح کے لیے اور آپ کی بہبود کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہم لوگوں کا سمپل مشن یہ ہے کہ ہم اپنے لیے, کیونکہ آپ کے لیے آسان ہے, ہم خود بھی تو یہی کے ہیں, تو ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مل کر کچھ آپ کی زندگی میں بہتر لانا چاہتے ہیں. صفائی کے معاملات, غرض کے ہر معاملے پہ نظر ہے, اور ہم کوشش بھی کرتے رہے کہ کسی حد تک کریں, اور جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم ہمیشہ ساتھ تھے, انشاءاللہ ساتھ رہیں گے, اور مل کر ہم اس پورے علاقے کی بہتری کریں گے. اور آخر میں اس شاندار دفتر کا افتتاح کرنے پر وائس چیئرمین وقاص رشید پلیز آئے. یہ بچہ ویسے میرا داماد بھی لگتا ہے تو یہ اس کو آتا ہے, تو اس جذبے کے ساتھ, وقاص کے ساتھ, اور ماشاءاللہ خلیل تو نوجوان نسل ہے, میں نے کہا جی آپ کا فیوچر یہی ہے اور آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے. ہم لوگ تو جو